الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور راولپنڈی کے اس علاقے پنڈورا کی جامع مسجد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. مختصر سی بات کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، اور اگر آپ یوں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور امام الانبیاء پہ آ کے تمام ہو جاتی ہے، کمال تک پہنچ کے اختتام کو پہنچتی ہے. اور اگر یوں دیکھوں کہوں کہ حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے اور امام الانبیاء پہ آ کے تمام ہوتا ہے، کمال تک پہنچتا ہے، تو آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بیٹا میری طرف توجہ. میں اپنی بات عام فہم بالکل سادہ بولی میں بات کروں گا. صرف آپ اپنے دل کا برتن سیدھا کر لیجئے تاکہ قرآن و سنت کے انوارات کی جو برسات ہو وہ آپ کے دل و دماغ کو معطر کر دیں. جس طلب کے ساتھ
جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ ہم اپنے دل کا دامن بچھا کے پھیلا کے بیٹھیں گے کہ اللہ کی کتاب کے کچھ موتی لے کے گھر جائیں، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ توجہ ہے؟ جن کی ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا کائنات کے لیے۔ آپ کی رحمت دو پہلوؤں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک آپ کی رحمت عمومی اور ایک آپ کی رحمت خصوصی۔ عام رحمت تو آپ کائنات کی ہر چیز کے لیے ہیں، اور خاص رحمت آپ مومنوں کے لیے ہے۔ اور دونوں باتیں قرآن میں۔ آپ کی عمومی رحمت قرآن یوں ذکر کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں دو پہلو ہیں، ایک حصر کا اور ایک نکرہ کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، یہ رحمتاً تنوین ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور نکرہ ہے، اور نکرہ جب تحت النفی واقع ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے۔ نکرہ نفی کے سیاق میں ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے، تو معنی ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عالمین کے لیے عام رحمت بن کے آئے ہیں، اور مومنوں کے لیے خاص رحمت ہیں۔ کیسے فرمایا؟ سورۃ توبہ آخری آیات ہیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آیت قرآنی پہ غور کیجئے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس، رسول، شان والے رسول، عظمت والے رسول، تنوین تعظیم کی ہے، مقام و مرتبے والے رسول، لیکن جنوں میں سے نہیں آئے، نوریوں میں سے نہیں آئے، من انفسکم، تمہاری ہی جن سے آئے ہیں۔ کیا اوصاف میرے پیغمبر کے، اس شان والے پیغمبر کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ میرے پیغمبر پہ گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ہمدردی ہے۔ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈال دے وہ میرے پیغمبر پہ گراں گزرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ صفا کی پہاڑی پہ خون سے رنگین ہونا تو گوارا کر لیتے ہیں، اوکاز کی منڈی میں خون میں رنگین ہونا تو گوارا کر لیتے ہیں، طائف کے بازار میں کئی میلوں تک پتھر تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن امت مومن تکلیف میں آئے یہ برداشت نہیں کرتے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے ان پہ وہ چیزیں، وہ باتیں، عنتم
تم جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے. خود پیٹ کے اوپر 3-2 پتھر باندھ لیتے ہیں لیکن تمہاری بھوک برداشت نہیں کرتے, تمہاری پیاس برداشت نہیں کرتے. اللہ اکبر. دندان مبارک شہید ہے, سر کا خون نالین تک پہنچتا ہے, غشی تاری ہوتی ہے, قوم قتل کے در پہ ہے, لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ ناسمجھ ہیں, جانتے نہیں, ان کو میرے مقام کا پتہ نہیں ہے, ان کو میرے رتبے کا پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ایک دفعہ نہیں, طائف میں جب آپ عتبہ و شیبہ کے باغ میں پناہ لیتے ہیں تو جبریل بھی سامنے آتا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. فرمایا جب میں باغ سے نکل کے چلتا ہوں, میں نے یوں سر اٹھایا تو اوپر میرے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. جب نظر ڈالی تو جبریل سامنے آیا اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر آپ پہ سلام ہو. میں آیا ہوں, رب نے آپ کی زاری بھی سن لی ہے, رب نے آپ کی التجائیں بھی سن لی ہے, رب نے آپ کی درد بری دعا بھی سن لی ہے, آپ کے قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے, قوم کو کی بدماشی بھی دیکھ لی ہے, کس طرح پتھر برسائے ہیں, کس طرح جھولیاں بھر بھر کے آپ کو مارا ہے. نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں, بچوں نے بھی آپ کے اوپر پتھر برسائے ہیں. سارا کچھ اللہ نے دیکھ سن لیا ہے. اب میں اکیلے نہیں آیا, ھذا ملک الجبال, یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. آپ اشارہ کر دیں, ابھی پہاڑ ٹکرائے جائیں گے, طائف والے نیست و نابود ہو جائیں گے. جب بندہ خون میں رنگین ہو, جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے, لیکن میرے پیغمبر کے کمال دیکھیے. فرمایا کیا کہتے ہیں؟ لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. فرمایا اللہ نہیں, میں ان کی تباہی نہیں چاہتا, اگرچہ خون میں نہلا دیا, میں ان کی بربادی کی التجا اب بھی نہیں کرتا. میں اب بھی کہتا ہوں اللہ ان کی پشتوں سے ایسی نسل نکال دے جو تیری بندگی کریں تیری توحید کے ساتھ. اللہ اکبر. تو میں کہہ رہا تھا عزیز علیہ ما عنتم. ایک اور اگر اجازت ہو, علماء اجازت دیں تو میں کچھ اسی بات کو لے کے تھوڑا سا آگے چلوں. تھکے بیٹھیں گے پکے. فرمایا گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر جو تمہیں تکلیف دے. اب ذرا اس کی مثال تو سمجھیے. عبادت اللہ کی ہے, کس کی؟ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. 3 راتیں آپ آتے ہیں, تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں. کتنی راتیں؟ امام سید الانبیاء اور مقتدی سید الاولیاء, ولیوں کے سردار ہیں, آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. اور قرآن جب صاحب قرآن خود پڑھتے ہوں گے, مسجد نبوی ہے, کیا مزہ آتا ہوگا. 1 رات, 2 راتیں, 3 راتیں, چوتھی رات صحابہ عشاء کے بعد انتظار کرتے ہیں. آپ نہیں آئے تراویح کے لیے, نہیں نکلے, یہاں تک کہ خطرہ لگا کہیں سحری کا وقت نہ ہو جائے. واپس چلے گئے. اگلے دن صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر, 3 راتیں آپ کی اقتداء میں تراویح پڑھی,
بڑا لطف آیا، مزہ آیا، چوتھی رات انتظار کرتے رہے مگر آپ آئے نہیں۔ جواب سنیے، پھر سبحان اللہ کہیے، کیا فرمایا؟ فرمایا چوتھی رات اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ حالانکہ عبادت پیدا ہی انسان عبادت کے لیے ہوا ہے، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، کیونکہ اگر فرض ہو جاتی، تراویح فرض ہو جاتی اور کسی سے 2-3 راتیں رہ جاتی تو قضا کرتا تو پھر لگ پتا جاتا۔ جی بہت مشکل۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پہ بہت حریص ہے، یعنی ہر وقت تمہاری بھلائی کی حرص لگی رہتی ہے، ہر وقت تمہاری بہتری کی حرص لگی رہتی ہے۔ اللہ حریص علیکم، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی اور پیر نہیں، یہ رب کائنات کہہ رہا ہے۔ تو رحمت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ بے حد شفیق ہیں، بے حد مہربان ہے، حد درجہ شفقت کرنے والے، حد درجہ مہربان ہے مومنوں پر۔ تو میری بات ثابت ہو گئی کہ آپ رحمت عمومی تو ساری کائنات کے لیے ہیں اور رحمتیں خاصہ مومنوں کے لیے ہیں۔ اب اسی بات کو تھوڑا سا 1-2-3 مثالوں سے تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا رحمت عمومی، آپ کی رحمت حیوانات کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے؟ کیونکہ وما ارسلناک الا رحمتل، تو جس چیز پہ عالم کا اطلاق ہوگا نبی اس چیز کے لیے رحمت ہوں گے۔ ہاں عالمین کے لیے رحمت۔ مدینہ منورہ آپ چلتے ہیں، ایک اونٹ آپ کے پاس شکایت کرتا ہے، کچھ بڑبڑایا، لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کیا کہا۔ نبی کریم نے فرمایا کس کا ہے؟ جی فلاں بندے کا ہے، بلاؤ۔ جب بلایا گیا فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہائم، او اللہ کے بندے ان بے زبانوں کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ اونٹ نے تیری شکایت کی ہے کہ کھلاتا تھوڑا ہے، کام اور بوجھ زیادہ لیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ تو آپ رحمت حیوانات کے لیے بھی، اور منبر رسول پہ ہوں، آپ کے سامنے علماء موجود ہے، کہتا ہوں کہ آپ کی رحمت کا اندازہ اس لحاظ سے بھی کہ آپ کی احادیث میں 43 احادیث صرف حیوانات کے حقوق کے بارے میں ہیں۔ تو جس ہستی نے حیوان کا حق بھی بیان کرنے کے بغیر چھوڑا نہیں، تو سچ بتاؤ اس نبی کے دین میں عورت کے حقوق ہوں گے کہ نہیں؟ جی لیکن عورت اگر کسی اور جگہ جا کے حقوق کے مطالبے کرے تو یہ اس کی کم فہمی ہے۔ اگر عورت سمجھے کہ میرے حقوق کا تحفظ انگریز کے قانون میں ہے، تو نہ میرا بھائی، میرے نبی کے دین میں آپ کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اس میں تحفظ نہیں کہ جس میں ایک عورت کو بس کا کنڈکٹر بنا دیا، جس میں ایک عورت کو سینکڑوں مردوں کے سامنے کھانا پیش کرنے والا بنا دیا۔ میرے نبی نے جو حق دیا وہ یہ دیا کہ اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، اگر بیوی ہے تو یہ گھر کی ملکہ ہے، خاوند کمائے گا اور یہ کھائے گی، یہ ملکہ ہے گھر کی۔
کیا مقام ہے. یہ تو خیر الگ موضوع ہے، لیکن ایک جھلک بتا رہا ہوں کہ آپ کی رحمت عمومی انسانوں کے علاوہ جمادات کے لیے بھی ہے. اب آپ کہیں گے جمادات کے لیے کیسے؟ وہ کیسے؟ ذرا سنیے. اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر ہاتھ رکھ کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں خشک تنا ہی تو ہے. کیا؟ خشک تنا ہی تو ہے. لیکن ایک خاتون نے آ کے کیا کہا کہ اللہ کے رسول میرے 2 بیٹے ہیں اور لکڑی کے بڑے بہترین کاریگر ہیں، فرنیچر بناتے ہیں، تو افلا نتخذ لک منبرا، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیں؟ کس لیے؟ تستریح علیہ عظامک، کہ آپ بیٹھیں تو آپ کو راحت محسوس ہو، راحت محسوس ہو. تو اللہ کے رسول نے خاموشی کا اظہار کیا، یعنی رضامندگی ظاہر کی کہ بنا لیا جائے. ممبر تیار ہو گیا اور مسجد نبوی میں لا کے رکھا گیا. جمعے کا دن آیا، سرکار مدینہ نکلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ سے، نکلتے ہیں ممبر کی طرف بڑھتے ہیں. کھجور کا تنا پاس ہے، جو ہی تنے کو کراس کیا اور ممبر کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہی ممبر پہ آتے ہیں پوری مسجد میں اس تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ میں کہیں تاریخ کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ احادیث کے ذخیرہ سے اور صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں. آواز آ رہی ہے خشک تنے سے رونے کی، جیسے بچہ روتا ہے. صحابہ حیران ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. نبی کریم نے جب دیکھا تنا رو رہا ہے، آپ نے ممبر چھوڑا، نیچے اترے اور تنے کو یوں سینے سے لگا لیا. اللہ کی قسم سوچنے پہ مجبور کرتی ہے یہ حدیث، بڑوں بڑوں کو جھنجھوڑ دے گی. کیسے؟ آواز رونے کی آئی کس سے؟ بولو. بھائی تنا رویا، کوئی زندہ حیوان نہیں، انسان نہیں، تنا رویا، آپ نے گوارا نہیں کیا، سینے سے لگا لیا. اس نبی کے نام لیوا کئی انسانوں کو روتا دیکھتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. اس نبی کے نام لیوا والدین کو روتا دیکھتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. گھر میں ماں روتی ہے، بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے. سفید ریش بوڑھا بابا، اس کا والد روتا ہے، اولاد کو پرواہ نہیں. نہ، میرا پیغمبر روتے ہوئے تنے کو برداشت نہیں کرتے، نیچے اتر کے سینے سے لگاتے ہیں. لیکن جو ہی سینہ لگتا ہے وہ ایسے خاموش ہوتا ہے جیسے بچے کو کسی نے گود میں لے لیا ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کی رحمت عمومی حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے. اجازت ہو تو ایک لفظ آگے اور بڑھا دیں. مومن تو رہے مومن، آپ کا وجود مقدس کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. ممبر پہ بات کی اور بہت بڑی بات کر گیا ہوں کہ آپ کا وجود مقدس کافر مشرک کے لیے بھی رحمت ہے. اس کے 2 انداز ہیں. کتنے انداز؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ. ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ جو دین لائے، جو اسلام لائے، آپ کے دین میں، اسلام میں جب حکومت اسلامی قائم ہو تو اس میں ایک کافر جو آپ اسلامی قانون کے ماتحت رہتا ہو، اس کے مال اور جان کو بھی اتنا ہی تحفظ ملتا ہے جتنا ایک مومن کو ملتا ہے.
آپ کے دین میں جتنا تحفظ ایک مومن کی جان و مال کو ہے، اتنا ہی ایک کافر ذمی کے لیے تحفظ ہے۔ یہ ایک جھلک، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اور دوسرا انداز یہ ہے، قرآن میرے سامنے ہے، مشرکین نے جب کعبہ میں جا کے ابو جہل وغیرہ نے دعا کی، کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ مشرک کھڑا ہے کعبے کے سامنے، کہتا ہے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے تو پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب لیا۔ تو راول پنڈی والوں، آپ سے پوچھتا ہوں، نبی حق ہیں کہ نہیں؟ جو حق مانتے ہیں وہ بولو حق ہیں، ایسے حق ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا ارسلناک الا بالحق جاء بالحق۔ ہاں تو حق ہی حق ہیں، تو نبی حق ہیں، تو پھر مشرک پہ عذاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پتھر برسنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ کیسے ظالم لوگ تھے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا ان کو کہ اللہ اگر تیرا نبی حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے، لیکن اتنے ظالم سے کہتے ہیں اللہ اگر تیرا نبی حق ہے تو مننا پھر بھی کوئی نہیں، پتھر برسا عذاب لیا۔ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں، مانگتے ہیں عذاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن میرے رب نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرا پیغمبر، عذاب تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن میں ان کو اب سزا اس لیے نہیں دیتا ہوں اگرچہ یہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وانت فیہم، تو موجود ہے، آپ کا وجود اقدس ہے، اس لیے مستحق ہیں عذاب کے، لیکن میں نہیں دیتا۔ آپ کا لحاظ ہے کیا؟ کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے پتھر برسا دوں، عذاب بھیج دوں، تو کہیں گے کہ نبی کی وجہ سے ہم پہ یہ نحوست آئی ہے، تو میں اللہ یہ گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کی وجہ سے یہاں آپ نہ ہوں گے سزائیں دوں گا، آپ نہ ہوں گے عذاب بھی آئے گا، آپ جہنم میں بھی ان کو سزا ملے گی، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں بھی ان کو سزا۔ لیکن آپ کے ہوتے ہوئے دنیا میں آپ کا وجود رحمت عمومی ہے، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور ایک تیسری صورت وہ بھی بتا دوں، مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، ابو جہل مشرکین مکہ صبح کے وقت آ گئے، کہنے لگے ہم آپ کو نبی مان لیں گے، یہ صفا کی پہاڑی جس پہ کھڑے ہو کے آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تھی، یہ سونا بن جائے ہم آپ کو مان لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اتنی بات ہے، اگر یہ سونا بن گیا صفا کا یہ پہاڑ، مان لو گے؟ سب نے کہا پکی بات ہے، مان لیں گے۔ نبی کریم نے یوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اس کو سونا بنا دے، کیونکہ یہ مان جائیں گے۔ کیا کر جائیں گے؟ مان جائیں گے۔ جبریل آئے، ادھر میرے مصطفیٰ کی دعا ہوئی، ادھر جبریل آ گئے، فرمایا میرا پیغمبر اللہ آپ پہ سلامتیاں بھیجتا ہے، اور ساتھ رب کریم نے یہ فرما دیا
کہ سونا تو میں بنا دوں گا، اگر پھر نہ مانے تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ جہان میں کسی کو نہیں ملے گا، اور اگر آپ کہیں تو سونا نہیں بناتا ہوں، ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ باتیں دو ہیں، آپ کہیں صفا پہاڑی سونا بنا دیتا ہوں، لیکن اب اگر پھر نہیں مانا تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جواب تو سنیے، رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ بل باب التوبۃ والرحمہ، سونا نہیں بنتا اللہ نہ بنا دے، لیکن ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کا وجود مقدس سراپا رحمتی رحمت ہے۔ تو پھر آپ سے کہتا ہوں راولپنڈی والو، جس پیغمبر کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت پہ کبھی غور کیا ہے کہ جب پیغمبر کا وجود کافر کے لیے مانے عذاب ہے، حالانکہ وہ مومن بھی نہیں، نبی کو مانتا بھی نہیں، نبی سے محبت بھی نہیں کرتا، نبی کا وجود اس کے لیے عذاب سے رکاوٹ ہے، تو جس کے دل میں ایمان ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، وجود پہ سنت ہوگی، بھلا اسے عذاب کیسے ملے گا؟ ہمیں اس میدان کی طرف بھی آنا چاہیے۔ سنتے تو بہت ہیں، کہتے بھی بہت ہیں، لیکن یہ بتائیے کرتے کتنا ہیں؟ سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، کرتے کتنا ہے؟ اس پہ بھی غور کیا جائے۔ اور آپ کی رحمت کا ایک اندازہ یہ بھی دیکھ لیجئے، صحیح مسلم، یہ حدیثیں میں پڑھ کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ میرا دل تھا کہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا، لیکن میرا سینہ، میری طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور کچھ آپ لوگوں کی تھکاوٹ بھی دیکھ رہا ہوں، تو شاید اس وجہ سے بس پھر ایک یہ سن لیجئے، صحیح مسلم، یہ مختلف حدیثیں ہیں، میں ان کو ذرا ترتیب سے پیش کرتا ہوں، اس ترتیب کو دیکھیے، پھر میرے استدلال کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے دل صفائی میں ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے۔ حالانکہ راولپنڈی والوں 2 بھائی ہوں، ان کا بھی دل ایک جیسا، اپنے اپنے خیالات احساسات ہوتے ہیں، میاں بیوی کا دل بھی ایک جیسا، باپ بیٹے کا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جب یہ جنت میں جائے گا پہلا گروہ، چہرے 14ویں کے چاند جیسے اور دل صفائی میں بالکل ایک آدمی جیسے ہوں گے، بہت سارے، لیکن دل ایسے ہوں گے جیسے سب کے اندر ایک ہی دل رکھا ہوا ہے، یعنی نفرتیں ختم، بغض ختم، سب کے دل میں پیار محبت۔ اور فرمایا ان میں سے 70,000 تو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ کتنے؟ اللہ ہمیں انہی میں کر دے۔ کتنے؟ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا۔ اب دوسری حدیث ملا لیجئے مسند احمد کی،
فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر 70,000 ہی کافی ہے یا آپ نے کوئی اور بھی مطالبہ کیا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں استزدت ربی، میں نے اپنے رب سے مزید مطالبہ کیا تو میرے رب نے فرمایا 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے 70,000 ہے۔ 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے۔ اب اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہو تو پتہ چلے نا۔ کتنی حدیثیں ہوئی؟ 2۔ ایک تیسری حدیث کچھ محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے، لیکن علامہ ناصر الدین البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، دیگر محدثین نے بھی کی ہے۔ وہ کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ فرمایا ثم التزدت ربی، جب رب نے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے تو میں نے کہا ربا اور بڑھا دے، تو میرے رب نے فرمایا میرا پیغمبر پہلے تو 70,000 میں سے 1000 کے بدلے 70,000 دیے، اب 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے بدلے میں 70,000 لیجئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن ساتھ یہ بھی حدیث میں لا لیجئے، فرمایا جنت میں سارے جائیں گے الا من حبسہ القرآن، وہ نہیں جائے گا جس کے لیے قرآن نے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ سارے جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے جن کے لیے ایسے بھی کوئی ہیں، ہاں ایسے وہ ہیں۔ فرمایا انما المشرکون نجس، دوسری آیت کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جسے رب چاہے گا۔ مشرک کے لیے اچھا کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ رب نے پہلے کہہ دیا ہے جو شرک کرتے ہیں فقد حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو، تو جس پہ رب جنت حرام کر دے وہ کبھی جنت جا، کیونکہ نبی فرماتے ہیں لست احلل حراما، میں رب کے حرام کو حلال نہیں کرتا۔ تو آئیے شرک سے بچیے، بدعت سے بچیے، باقی تو شرک اور بدعت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ توحید اور سنت اپنا لیجیے۔ تو توحید و سنت اپنا لیجئے۔ کمی کوتاہی آتی ہے، انسان ہے، علماء میں بھی ہیں، عوام میں بھی ہیں، حاجیوں میں بھی ہیں، نمازیوں میں بھی ہیں، ہر بندے میں کمی ہے، لیکن باقی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ ان دو چیزوں کی کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کہتے ہیں اضافے کو، کس کو؟ تو کمی کا حل ہے کیا؟ مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے اندر اگر کسی شخص کے فرائض میں کمی آ جائے تو فرض کی کمی کو 70 نوافل ملا کے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو کمی کو پورا کرنے کا طریقہ ہے، جیسے سالن میں نمک کم ہو تو اور ڈال کے پورا کر لو، چینی کم ہو چائے میں اور ڈال کے پورا کر لو، لیکن اگر چینی زیادہ پڑ جائے، نمک زیادہ پڑ جائے، جی اس کا کوئی حل ہے؟
اس کا حل یہی ہے کہ وہ اس کو جا کے پھینک دو، ضائع کر دو۔ تو بدعت اضافہ ہے، کمی چل جائے گی لیکن اضافہ نہیں چلے گا، اس لیے ان اضافوں سے اپنے آپ کو کیا کیجئے؟ بچائیے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔